نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بیان فرماتا ہے اور یہ دین بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یا لاپرواہی ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت خلق جیسے موضوعات کو غیروں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے دین نے خود ہمیں زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا فرمائی۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں، اور کچھ مرتبہ بعض باتیں جو بہت اچھی ہیں اور جو دین نے بھی سکھائی ہیں مگر کبھی وہ غیروں کی طرف سے آتی ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے بارے میں شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی گفتگو کے تسلسل میں جو نقطہ اس وقت آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور اپنی یاد دہانی کے لیے رکھنا مقصود ہے وہ ہے مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کا لفظ ایک رائے کے مطابق انس سے بنا ہے، وہ محبت چاہتا ہے اور وہ ہمدردی کا جذبہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر بھی ہو، دوسرے اس کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے کا معاملہ، یہ وہ جذبات ہیں جو انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ تو انسان کا لفظ انس سے بنا جس میں محبت کا پہلو اور شفقت کا پہلو اور رحمت کا پہلو اور ہمدردی کا پہلو، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ جذبات لفظ انسان کے بنیادی مفہوم اور معنی میں موجود ہیں۔ بہرحال اس وقت جو یاد دہانی مقصود ہے وہ یہ ہے، ایک بڑی پیاری مبارک حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں اور حدیث قدسی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا، اور میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی۔ عجیب بات ہے نا؟ تو بندہ بھی کہے گا، اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک اور پیاس سے کیا تعلق، لباس کی تجھے کیا حاجت، بیماری کا تجھ سے کیا تعلق؟ اللہ فرمائے گا، نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، اس کو لباس کی حاجت تھی، میرا فلاں بندہ بیمار تھا۔ اگر تو نے اس بندے کو کھلا دیا ہوتا، اگر تو نے اس بندے کو کچھ پلا دیا ہوتا، اگر تو نے اس بندے کو لباس فراہم کر دیا ہوتا، اگر تو نے اس بندے کی عیادت کر لی ہوتی تو مجھے پا لیتا۔ اللہ فرما رہے تو مجھے پا لیتا۔ تو اللہ کو پا لینا اس سے بڑھ کر دولت کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ ساری زندگی کی محنتوں کا نتیجہ اگر یہ نہ نکلے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ راضی ہونے کا اعلان نہ کرے تو زندگی کا فائدہ کیا؟ زندگی تو برباد ہو گئی۔ ساری زندگی کے اعمال کے بعد اور محنتوں کے بعد اور مشقتوں کے بعد اصل نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر فرما دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی نفس، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ سورۃ الفجر کے آخری الفاظ ہیں۔ یہی تو آپ کی میری زندگی کا مقصود ہے کہ کل اللہ راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارک میں کیا آیا؟ اگر تو نے اس فلاں بندے کو کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، لباس فراہم کیا ہوتا، اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا، یعنی میں ہی تجھے مل جاتا۔ یہ ہے بڑا اہم نقطہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، وہ مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرنا محض انسانی تقاضا نہیں، یہ دینی فریضہ بھی ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ بھلا سلوک کرنا اس کا صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ آخرت کا بھی فائدہ ہے، اور اللہ کی رضا کے حصول کا یہ ذریعہ بھی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ہمیں ترغیب دلائی، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سبحان اللہ، فیملی، سبحان اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بیہقی شریف کی روایت ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والا ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اب غور طلب بات یہ ہے، دین تو یہ رہنمائی دے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر نفع پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ اکبر، پہلی وحی کا نزول ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک کیفیت طاری ہوئی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے حضور کو کس طرح تسلی دی؟ اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہ فرمائے گا، آپ تو محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں، رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہیں، جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ آپ بھلا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 برس کے کردار کی گواہی پیش کی۔ اب اس ساری گفتگو کے تناظر میں ہم دیکھیں، آج ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہے یا نقصان کا باعث ہے؟ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومن کون ہے؟ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ یہ 2 احادیث کا حاصل ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو بڑے عجیب معاملات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب تو شاید گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ دین نے تو کہا کہ تمہاری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے، نہ کہ نقصان کا باعث۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخلوق خدا کے ساتھ بھلا سلوک کرنے، حسن سلوک کرنے، ان کا حق ادا کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توفیق دے کہ ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے، نقصان کا باعث نہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔